دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية الكرام وتحية التسليم في الوجود والمقام المحمود نقطة الدار الوجود خاتم السبق والفاتح من غلق المولد الحق بالحق ابي القاسم محمد صلی علی محمد وآل وآل بیت وطیب الوطائر المعصوم المنتجبین المظلومین الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله دائم وغاصب وحقوقهم ومنكر ولا ولي وفضائل مصائب مباد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر دودھ ملک بواز الارحام جتنی جتنی بادشاہ بات ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماتم داری ماتم حسین شیعہ ممالک نہدے قرار کربلا نہنوا سن 1445 ہجری اذا خانہ حسین ابن علی گفتگوئے روئے مات ولی سن 1448 ہجری. آج کی گفتگو کی مناسبت سے جو اذا خانہ میں بیٹھا ہوئے خداوند عالم سے دعا کروں گا خداوند عالم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. خداوند عالم کی خانہ میں آیا ہے سب عزاداروں کو بلکہ جہاں عزاداری حسین بڑھپا ہو سب کوئی اپنی سامان رکھے. خالق کائنات مالک کائنات اجل بہت من خالق کائنات اکبر کی جوانی کے سکتے جہاں عزاداری ہو سب کو چلے. خالق کائنات جہاں امتحانات ہو رہے سب کو کامیاب ہونے عطا فرمائے. خالق کائنات حسین کی مظلومیت کے صدقے جس چیز خانہ میں گفتگو ہے اسی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خداوند عالم کہہ رہا ہے سب سے پہلے دو کروں گا خالق کائنات امام مہدی فرمان ہو یہ تو خدا قائم علیہ وسلم کا جلد حکم ہے اور یہی سمے جہاں جہاں سب کو پھر کھلتا ہوں میں. خداوند عالم کیا فرمائے. خداوند عالم سے آج کی گفتگو قداس کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اتنا شکر کہ یہ کام ہے اس نے ایک اور سال عزاداری حسین میں بیٹھے کی برکت سے نوازا ہے اور شرف ہے. آمین ضرور کہا کرو کیونکہ دعائے آمین کی مطابق اسی آمین کی وجہ سے روزگاری ہر پاک
کیونکہ آمین وہ آمین ہے جس پہ اللہ راضی بھی ہوتا ہے اور بھی ہوتا ہے. خدا کہتا بھی ہے جس دعا مانگنے والے کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی خدا رد کر دیتا ہے. پر دوسرا آمین ہے تو خدا اس کی آمین کو رد نہیں کرتا, اسی دعا میں بیٹی کے حساب سے قبول کر لیتا ہے. اس لیے جب نبی مصطفیٰ جب دعا مانگتے تھے تو سب سے پہلے اسی طرح اس انداز میں مانگتے تھے. دعا مانگ کر کہتے تھے اگر میں دعا مانگتا ہوں تو آمین کہنا, جس کی دعا آمین کے مطابق فاطمہ کہتے ہیں, جس کی دعا آمین کے مطابق فاطمہ کہتے ہیں. اب جب مصطفیٰ بھی دعا مانگے تو جب آپ کو آمین کی رہتا ہے, جب اللہ دعا کو مصطفیٰ آمین فاطمہ قرار دے دے تو خوش سمجھ جاؤ جو رداری کی جن سے دعا لگی ہے اس کا کیا ہوئی کہ ردار سلامت رہے اس کا بھی. اس لیے تو خدا کہہ رہا تھا انا میں نے تھا اس رنگ میں کیا جس رنگ میں کرنا تھا, انا تھا انا عطا کی انا عطا اس رنگ میں جس رنگ میں واجب ہے. اب امام باقر سلام کے پاس بندہ آیا, امام نے بری محفل میں کہا دو لوگ وکیل ہیں. امام سے پوچھا گیا مولا آپ نے دو بندے وکیل ہیں پر بندوں کی صفت نہیں بتائی, کون کون سے دو بندے وکیل ہوتے ہیں. امام باپ ابھی جاؤ پھر پڑھ رہا ہوں یہ آپ کو انتقال تقریب میں مل جائے گا, دارالعلوم میں مل جائے گا, دارالعلوم میں مل جائے گا, جتنی بڑی کتابیں ان میں بھی اب بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہوتا تین والے عمر میں کہ امام باقی سے سوال ہوا. امام باقی محفل میں بیٹھ گئے تھے, دو بندے وکیل ہے, پتلے بندے نے اعتراض کرتے تھا مولا اپنے سوال ٹکرا کرتے ان کا مولا اپنے وکیل بتا دیا تھا یہ نہیں بتایا وکیل کون سے دو بندے کا. ایک وہ بندہ وکیل جو محمد وال محمد پہ ضرور نہ رہی ہم مولا اچھا ہے یہ وکیل اس کی سمجھا دیتا ہوں مولا دوسرا پر دوسرا وہ جو آمین نہ کہے. امام نے فرمایا آمین, امام مولا آمین نہ کہنے دے بندہ وکیل کس طرح لوگ کہا آمین جواب آمین اس نے کہنی ہے صرف آمین کہنے سے دعا یہ آمین نہ کہے وکیل نہیں تو اور کیا ہے. میں نے پہلے دن دیکھا تھا عطا مصطفیٰ وغیرہ فاطمہ بس فاطمہ مصطفیٰ کو عطا کی تھی پر جو آل فاطمہ کو عطا کی اس میں حسنین ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ واقعہ قصص الانبیاء میں موجود ہے, اسی کتاب سے پڑھتا ہوں. قصص الانبیاء میں موجود واقعہ ہے, اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب ایک بندہ موسیٰ کے دونوں چیزیں بانٹتا تھا, اللہ نے موسیٰ کو کہا اس کی زندگی کچھ دن ہے, اس دن اس نے مار جانا. دونوں نے تھے دونوں میاں بیوی بچے دونوں تھے, اس دن انہوں نے مر جانا. موسیٰ چل پڑے ان دو بندوں کو بتانے کہ اس دن آپ کی موت ہے, اس دن تم لوگوں نے مر جانا. اب کچھ اللہ سے مانگا بھی ہے کہ نہیں. اب ہوا کیا کہ زندگی چاہتے ہو یہ چیز ہے موت. اب دو چیزیں موسیٰ نے ان کے پاس رکھی, اب دونوں چیزیں میں کا زندگی چاہیے جب 2 لاکھ انہوں نے نا 2 لاکھ پر 2 لاکھ ہی لے لیتے. مارنے تو ہم نے مار تو ہم نے ایک دن جانا ہی ہے, تو قرآن کیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, اللہ موت کا لگا. اب ہوا کیا اور 2 لاکھ نہیں اور کہا ٹھیک ہے. اب موسیٰ نے کہا کہ اس دن آپ کی موت اگلے وار کو اگلے مہینے. اب مہینہ گزر گیا
جب موسیٰ گھر آئے جاوید نے کہا دیکھو تو صحیح، تو اللہ نے کہا تھا جس کی موت ہے دولت کی ہے بھی صحیح کہ نہیں. موسیٰ چلا گیا، اب دولت بھی تھی ان کے پاس. اس دن اس طریق کو جب موسیٰ نے بتائی تھی کہ موت نہیں ہے، اب جب موسیٰ نے موت کا بتایا تھا کہ اس دن موت ہے، اس دن موت نہیں، بندے دو زندہ تھا، موسیٰ مطور بجا کے کہتا ہے اللہ تو نے تو کہا کہ موتوں نے تو نے موت کہا ہے موت نہیں. اب اس کا کیا ہے، اس کا کیا مایا موسیٰ کہ اللہ نے جیسے موسیٰ اللہ کی پوچھنے لگا موت کا کیا ہے. اب الموت میں دولت رکھی زندگی رکھی بس. موسیٰ نے کہا، اللہ نے موسیٰ کے درجے میں کہا جب اس نے دولت کے باوجود مجھے بلایا میرے بندوں کو بلایا تو کوئی کیا دوں بتانے کا وہ دولت پتا چلا جس پہ ہوش پہ رین کو جاتا ہے اور جس پہ لگا ہوش پہ برابر کا حصہ. موت اس نے جزا کے بدلے خریدی، عطا کے بدلے نہیں. دولت ہوتی ہے عطا کے بدلے، دولت جزا کے بدلے، دولت خریدی جزا کے بدلے، زندگی نہیں زندگی کی عطا. اب دونوں میں کیوں نے خرید کی تھی اللہ کی راہ میں دی، اللہ کی راہ میں دو گے تو عطا ملے گی ورنہ جزا. اس سے ہی رحمت ہے جس پہ خدا رحم کرے. نعمت نہیں، نعمت تھی زندگی وہ انہوں نے ٹھکرا دی، پر دولت ملے زندگی مل گئی عطا تو رحمت. کربلا علیہ حسین نے دو راستے رکھے تھے، ان میں سے ایک راستہ انہوں نے چلنا تھا، پر اب انہوں نے جو راستہ چلا تھا وہ جتنا جزا پٹھانا عطا پٹھا وہ ظلم کا، یعنی ظلم ظالم پڑا اختیار کیا. چاہے نے کہا جو بنے آ جائے، نہیں نکلے. بھول والا راستہ اختیار کرتے تو زندگی میں معبود کی طرف دیدار ہو سکتی کی عطا ہوتی، پر وہ انہوں نے راستہ پا بچے زندگی اگر وہ پورا جھانکتے بھی چھاؤ کی چلے جاتے قتل میں شہید نہ ہوتے تو پھر جزا بنتی یعنی برابر کا حصہ. نہ انہوں نے بھتے میں شمار ہوئے نہ انہوں نے جزا میں شمار ہوئے، اور اس سے جب جزا دیتا ہوا ظلم تھا انہوں نے ظلم کا راستہ اختیار کر کے پتا چلا حسین نے بھی تین راستے ہندے تھے. اب ان تینوں میں سے ایک راستہ تھا عطا کا. اب حسین نے ہوتے ہوئے زندگی کی بھی عطا تھی اور جب باقیوں کو چھوڑ دے ظالم کے اختیار ظالم بن گیا، ظلم کے اختیار میں آ گیا ظالم. میں نے پہلے میں نشست میں کہا تھا ایک عطا ہے ایک ظلم ہے ایک جزا ہے. قیامت کو اس لیے تو یوم جزا کہتے ہیں، قیامت یوم جزا نہ ہوتی تو جتنے اللہ نے قرآن میں جائز رکھی ہے یوم القیامت یوم الجزا، یہ پورا پورا بدلے کا دن ہے. اب ایک جملہ ہے، اگر قرآن میں جزا کا لفظ بھی نہ آتا نا، جتنا ظلم اس میں ہے نا اس سے زیادہ ظلم اور ہوتا دنیا میں، کیونکہ جزا کا لفظ اللہ رب کے بتا رہا ہے کہ برابر بدلہ دے گا. اس لیے تو بیٹی صرف نبی کی جو بیٹی تھی اللہ نے وہی عطا رکھی، باقی بیٹیوں کو تانے نہیں رکھا، باقی بیٹیوں کو رحمتوں میں رکھا ہے اور بیٹوں کو نعمتوں میں رکھا ہے. اس لیے تو زندگی اب آپ کی جو زندگی ہے وہ نعمت پہ آتی ہے رحمت میں نہیں آتی. پر جو اللہ کسی کو بیٹی دے دے ورنہ ہر کسی کو بیٹی خدا نہیں دیتا تجھے کسی کو دیتا ہے. پر ظالم کو اگر خدا بیٹی دے تو اس کے ظالم کو بیٹی دے کے علامت بتا رہی ہے اس پہ خدا نے رحم کیا. اس لیے تو خدا بیٹی نہ بتایا تم لوگوں کے جو گھروں میں بیٹیاں وہ رحمت ہے، اس لیے تو تم لوگوں پہ رحم کیا جا رہا ہے. اور جو نبی کے گھر بیٹی تھی وہ عطا فاطمہ عطا ہے. اللہ میں دیکھتا ہوں ایک شاعر ہے اس نے کہا تھا اگر کسی دیہات میں رحمت کی بنیاد پہ عورت آ جائے نا ہوتا ہے. اس لیے تو فرعون اپنے زمانے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتا تھا.
تو بیٹی نہ ہو. اس لیے تو ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے اگر کسی دیہات یا کسی علاقے یا کسی شہر میں آس پاس کے گھروں میں رحمت کی بنیاد پر کوئی عورت آ جائے تو وہ شکر کرے، عطا کی بنیاد میں نہیں. شاید بھی رحمت کا لفظ استعمال کر رہا ہے، نعمت کا نہیں، کیونکہ عطا، نعمت، رحمت تینوں میں فرق. اس لیے تو شاید کہہ رہا تھا کہ وہ شکر کرے جہاں رحمت کا لفظ استعمال ہوا، جہاں رحمت کے لوگ. ورنہ کہ آج دنیا میں جہاں جگہ آتا جہاں اللہ بھی علامت بتا رہا ہے کہ میں کتنا پھر اللہ غضب کو اپنے پیچھے چھپا بھی غضب کو پی جاتا. کیوں کہ کہیں رحمت کہیں برسا رہی ہے، کہیں نعمت برسا رہا ہے. خدا بتانا یہ چاہ رہا ہے جہاں شکر کی علامت ہو وہاں عذاب نہیں آتا. نعمت کی بھی ہے، نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے، جزا بھی ہے، ظلم بھی ہے، برابر ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل عشق پہ بات، اس رحمت اور نعمت کے ٹیمپو کو آگے لے کے چلوں گا. بس دو گفتگو سن لیجیے. میں نے کہا عطا میں اتنی طاقت تھی کہ اللہ نے نبی کی بیٹی محمد مصطفیٰ ایک یہ عطا ہے اور کوئی نہیں، انہیں غالب نہیں. جزا گفتگو کا خانہ شریف. میں نے کہا نفس کل نفس ذائقۃ، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا. پتا چلا ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، یہ علامت بھی اس نفس کی موت کا ذائقہ چکھے گا. یہ بھی جزا کے طور پر آتی ہے، نہ نعمت کے طور پر آتی ہے. نعمت جزا کے طور پر آتی ہے، نہ رحمت کے طور پر آتی ہے، نہ عطا کے طور پر. کیونکہ یہ لفظ وہ اتنے زیادہ تھے جہاں خدا نے جزا اور نعمت کے رحمت طرف رکھ دیا. جب جزا اور نعمت کا تیار کیا جائے وہی لفظ عطا ہو. پتا چلا جب نعمت ہوتی ہے دین اسلام. اب اس لیے اللہ نے کہا میں نعمت کا بدلہ رحمت کا خدا نے قرآن میں ذکر تب کیا جب رحمت کرتا کہ میں تم پر رہ گئی. نعمت کا اللہ کو ملا تم دین کی نعمت دین آج کے دن اللہ پتا چلا قیامت کے دن نعمت کا پوچھے گا، رحمت کا نہیں. کیونکہ رحمت تو کر کے بتا رہا ہے کہ میں نے روٹی نعمت. آج کل کوئی غریب بھی کسی کو روٹی کھلاوے نا تو وہ بھی کوئی حساب نہیں لیتا. قیامت کے دن مولی کہتے روٹی کا پوچھے گا، نہیں روٹی نعمت ہے، روٹی کا نہیں پوچھے گا. گندم کوئی روٹی نہیں پوچھے گا. پھر کا نعمت روٹی نہیں توڑ کے جنت. جی تم لوگوں نے جنت میں جانے نہیں، جنت میں جانے کا بھی خدا نعمت کا نہیں پوچھے گا کیونکہ موہ نہیں بنتا. خدا کہتے میں نعمت کا پوچھوں گا. پھر انہوں نے کہا یہ نعمت نہیں توڑ کے، انہوں نے کہا روٹی بھی نہیں ہوئی، جنت میں بھی نعمت نہیں، پھر کیا ہے؟ پھر نعمت کوئی ایسی چیز ہے جو اختیار ہو نعمت ہے. روٹی جو اللہ نے تمہیں روٹی دی وہ نعمت، زندگی دی وہ نعمت، بادشاہ بتائی رحمت بن گئی. بیٹے دی نعمت، بیٹی دی رحمت. تو پوری سارے اختیار ہے اس وائرس کو زندگی دے انشاءاللہ. پھر کبھی وقت ملا تو بتاؤں گا محرم الحرام. اب اللہ نے کہا نعمت قرآن میں دی ہے اکمل. میں پوری قیامت کے دن پوچھوں گا نعمت تاکہ پتا چلے یہ نعمت کیا ہے. نعمت کا بدلہ یہ 18 ذوالحج کو کھوم کے میدان میں جب ذکر ہوا نا 1.25 لاکھ دین مکمل ہوا تو لوگوں نے کہا یہی نعمت ہے. نعمت ہوگی پر اللہ نے کہا میں قیامت کے دن پوچھوں گا. میں پوچھنے کا بتاؤں کیونکہ پوچھنے کا ذکر خدا کا ہے. یہ آج کے سوال چھوڑتے جا رہا ہوں یہ تو کل انشاءاللہ خدا نے پوچھنے کا ذکر کیا ہے. یہ نہیں کہ میں نے نعمت پہنچائی، نعمت پہنچائی پر خدا کہہ رہا ہے میں پوچھوں گا کہ میری نعمت کا بدلہ دو جزا کے طور پر. اب نعمت ہے کیا؟ زندگی میں سارا کل اس میں گفتگو کا خانہ شبیر ہوگی. آج حسین کے 70 کی شہادت 3 محرم اللہ خانہ شبیر حسین بن علی
سن 1443 تو سب سے پہلا حسین کے نام پہ قربان ہوئے امیر مسلم تھے. 4 چراغ تھے تب زینب حسین کے پاس ہوئی. شریکت حسین نے کہا حسین ایک کام کر 4 لوگ. حسین نے کہا زینب 4 ہے 2 اپنے پاس لا 2 مجھے. 2 کون تھے؟ اب ہوا کیا 4 تھے 4 سے پتلا 4 پر میں ضعیف تھا ایک ضعیف 4 تھے. پہلا عباس دوسرا مسلم تیسرا سجاد چوتھا عبداللہ. یہ 4 اتنے بہادر جوان تھے. لڑنے کیا ہے تو مدینے سے جرأت نہ کرتا ہے تو مدینہ چھڑواتا پر تقدیر میں تو خدا نے تو چھوڑ رہا تھا. اس لیے اب 4 نے اب حسین نے ایسا کیا. اب زینب کی طرح مڑ کے کہتے زینب ایسا کر مسلم کو کوفے بھیج دیتے ہیں. زینب نے حسین کا اشارہ کر کے کہا مسلم کو کوفے بھیج دیتے ہیں. عبداللہ کو مدینے آنے دیتے ہیں. اور سجاد حسین نے پگڑی بات کو مکمل کی. حسین روک کرتے ایسا بات میرے ساتھ رہے گا سجاد جو کوفے بھیجا گیا وہ مسلم کوفے مسلم کا جانا تھا. کوفے سب سے پہلا سفیر حسین نے تھا. کوفے کا حسین نے مسلم کو بلا کے کہا حسین سفیر کی طرف دیکھ امیر مسلم کا مسلم کوفے سے کھاتا آیا ہے وہاں ضرورت ہے پر ہاں سفیر کے طور پر چاہیے. سفیر کا کدھر جتنی فوج چاہیے لے جاؤ. مسلم نے کیا ساری فوج کٹھی کی. مسلم دے کے بھائیا کا میرے میر حسین اپنے پاس رکھو کیونکہ آپ کا میں بہنیں ہیں. زینب جیسی بہن ہے وہ نہیں چاہیے. اور گواہ درست دیا. اب وہ تو مسلم نے کہا میں گواہ اپنے ساتھ لے جاؤں گا. پکی کے کافر جو بیٹے ننگے ہیں انہیں لے جاؤں گا. اب مسلم نے جو بیٹے ننگے پتہ نہیں جانے کے گواہ ہوتا اپنے ساتھ رکھ. اب گرانے میں بھی فوج اپنے ساتھ رکھی. اب فوج اپنے ساتھ رکھ کے حسین نے اتنا کہا تھا فوج جتنی چاہیے اس کو بتانا مرضی لے جا غازی پاس. اب عباس کے پاس ہے. عباس کے پاس آ کے کہتا ہے غازی میں جا رہا ہوں کوفے آپ شاید واپس نہ ہو کبھی ملاقات نہ ہو. ایسا کہا غازی نے بھی غازی نے بھی مسلم فوج لے گا. اب غازی نے بھی کہا فوج کا مسلم کہا فوج چاہیے اپنے تو گواہ نہیں ہوگا بعد میں یہ کافی ہے. اب غازی پاس نے کیا کیا مسلم غازی پاس کی طرف دیکھ کرتا غازی زینب تیرے ساتھ ہے وہ تو یاد نہیں ہے وہ سکے کبھی مشکل وقت تو زینب تیرے کو قربان کر دینا. زینب کو قربان اور بھائی حسین سے جاتی وقت ہے جو حسین سے پہلے قربان ہوگا حسین کے بعد. اب اتنا کہنا کبھی نے پورا شیر تو پڑا اتنا گھر مسلم کہہ کے چلا گیا. مسلم نے تکلیف کر کے حسین جو طرح حسین مسلم کو بیٹے کا چھوٹے چھوٹے بیٹے نہیں رکا. اب تو طرح مسلم کا روانہ ہوگا کہ جیسے تکلیف کے طور پر تو طرح روانہ ہو مسلم کوفہ پہنچا. آئی 9 ذی الحجہ کا وقت. 9 ذی الحجہ سے پہلے رات کو اپنے 2 بیٹے لے کے نا ایک حنیفہ والے جہاز کے پاس کہا ایسا کر ان 2 بیٹوں کو اپنے پاس رکھ لے. اب اس نے پتہ کیا کہا نہیں ادھر جا ڈھونڈ جائے تو شاید تو کوئی سفیر آیا اسے پکڑنے کے لیے. اب شاید تصویر کو کر اور 2 بیٹے کہا تھا کر
اس نے اپنے پاس پکڑ، اب اس نے رکھا نہیں سنا نہیں، اب اس امیر مسلم کہنے لگا تو امین کا کان بھول گیا جو تجھ پہ کان کیا تھا۔ اب یہاں سے ہوا مسلم دو بیٹے لے کے نا کا ایسا کر بیٹے لے کے نہ رہا، جیسے میں کمی کا موڑ دو بیٹوں کے ہاتھ چھوڑ دینا، پھر کوفہ جانے دو بیٹے جانے، اور جیسے تو محمد ابراہیم کا ہاتھ پکڑا، محمد ابراہیم کا پکڑنا تھا، محمد ابراہیم جیسے مسلم موڑا محمد ابراہیم کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب اللہ جانے محمد ابراہیم کا آگے نہ کوفہ کی گلی میں نا، اب مسلم جیسے گیا ایک جیسے کوفہ کی گلی میں کوئی ذرا کوفہ کی گلی میں گھر ہے، ایک دروازہ پر دیکھو ایک آدمی اور مومن عورت نکلی، مومن عورت کہتے یا مسلم پیر کے سپی کو ہو رہا تھا آگے چلے جا بندہ میری مشکل ہے کہ اب وہ مسلم کہتا ایسے ایسا ہو سکتا ہے کہ پانی کا گلاس مل جائے، پانی مل جائے، مسلم کو پانی پلا، پانی نہ پینے پانی پلا، جیسے پانی پینے لگے پانی کے اندر دیکھا تو پھول کے قطرے کو اور پانی کو پھینک دیا، ابھی پانی نہ پیر لگنے کا لگا نہیں۔ روایت کہتی ہے مقتل کی کتاب کہ پانی نب پہ لگا نہیں پھینک دیا، اب وہ مومن اور کہتے پانی پھینکا کیا، پائی سے 10 محرم کے خون کو خوشبو ہوا، وہ بھی میرے چچا بھائی حسین بن علی کی، چچا بھائی حسین بن علی کی، ابو دران حسین بن علی، مومن اور کہتے تو ہے تو اتنا تو بتا، اتنا دیر اتنی ادھر بیٹھے جا۔ اب امیر مسلم کہنے لگی مومن اور کہنے لگا میں بیٹی ہوں جسے ابن زیاد ہو تو حسین کا صدیق۔ اب مومن اور کہنے کہ پیر کی بیٹھے معاف کرنا کسی میرے پیر بیٹھے تجھے نازمین پیر نہ کرنا، اب اولاد حسین نے اتنا کہا مومن بنا کر کہتا تو میرے گھر آ جا، آج کیا میرے گھر ٹھہر جا، دوست کے کہے چھپایا تو نہیں کا نہیں۔ اب کسی سمجھا یہ وہی تقویر ہے، یہ گیا ابن زیاد کے پاس، اب ابن زیاد کے پاس گیا اور کہا میرے گھر حسین کا سفیر موجود ہے، کہا تو نے رکھا تو کہا میں مسلم کو کون بنا جا کے پکڑنے کے لیے، اب دروازے کو توڑا، اب آپ مومن اور پاس کہتے اب میں مسلم میں تلوار نکال کے کلوڑا کو کہتے سائڈ توڑا، میں مسلم کو بیٹھا کہتے سائڈ توڑ ایسا لو میرے بھائی نصیب ہے اور میں ہاشم کو میں نہیں چاہتا تجھے گھر اگر مسلم میں بیٹھ مومن اور کہتے میں نہیں چاہتا کو کیا مت کی جگہ تو روز کھانے قاتل جتنا ہو سکے گا میں سب سے پہلے تیرے کے آپ انگار وطن مسلم تمام رات کو پھیلتے کر گھر سے باہر نکلا، اتنا لڑتا رہا اور دران حسین امیر مسلم جیسے تلواروں کو لڑتا رہا، ابھی تلواروں کو مارا کسی نے، ابھی تلواروں کو پکڑنا تھا جیسے تلواروں کو لڑنا، اب ظالم ہو کر ایک ظالم پچھلے ظالم ہو کر کتنا مت لڑو، اس نے قابو میں نہیں آنا، اس نے کہا کیوں، اس نے کہا ہاشمیوں کا خون ہے جو مرضی کرو یہ قابو میں نہیں آئے گا، اس نے کہا پھر کرے کیا، اس نے کہا ایسا کرو ایک کھڈا کھولو خوبنا اس میں اوپر بھا رکھ لو جیسے گرے گا پکڑ کے لے جائیں گے، اب اسے لڑتے لڑتے نا وہ مسلم کو پیچھے لے گئے، اب لڑتا بھی تھا کہتا تھا آج میرا غازی ہوتا آج میرا کبر ہوتا پاس سے پیر پھرنے بتاتا لڑتے کے اوپر ہے، اگر قرار جیسے اتنے پیچھے مسلم کو سکیلا مسلم گھوڑ کے گر گیا، جیسے گھوڑ مسلم گیا پکڑ کے دار المارا چھت پہ لے گئے، دار المارا کی چھت پہ لے جانا تھا وہ مسلم کو، اب دار المارا کی چھت پہ دار لاٹھی کا بچہ کہتا ہے اب میرے لاٹھی کے بچے کا بھائی کہتا ہے کیا میرے آقا کبھی مسلم کہتا ہے میرے ایک چلو وہ جان دیکھ رہا تھا گاجی پال کو بلا کر باہر ایک چیز بتاؤ بعد طاقت کو جان دعا کا وعدہ کا جان لگنے جان کا مولا ہوا تو بتایا اب باہر نکل کے جان جان کا وعدہ کیا حسین نے دکھایا تو مسلم میں دار المارا کے ساتھ کا مولا یہ ہے کون کا یہ وہی ہے بات وہی ہے فاطمہ کا بیٹا قانون مسلم کا مولا
اجازت دیجیے کوفے جانے کی. کب کیوں کہا اجازت دیجیے کوفے جانے کی. کب پاک بین پاک کرتے ہوئے تو نے بھی تو وعدہ کیا تھا اجازت نہیں مانگی لڑائی کرنے کی. تو نے بھی تو وعدہ کیا تھا مولا وعدہ کرتا ہوں گھر کی جانے پر جیسے میرے آپا کو کہا جیسے میرے اپنی مفتی کا کار گیرے گئے کام ادھر لوگ کہتا بات میرے لیے مجھے تو لوائی سمجھا ہوا ہے وہ دیگا جیسے مسلم کو کہتے دیکھا تھا ہمارا کسان ابھی سر جلنا تھا بھی دیکھا تو سمجھا جب ہمارے کی دکان میں کھلتے بات ہو رہا تھا اور آج کہتی ہے آجا میرے بیٹے اجازت دی اتنا گائے تھا اجازت کا مولا یہ ہے